صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ اس روح زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں ہے۔ میرے فضائل کو تم پر اچھی طرح پہچانتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں۔ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اے فاطمہ، اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میرے بچے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے حجت قائم کرنی تھی، کر دی۔ قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ شہادت 9 محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر کے للکارے بجنے شروع ہو گئے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام عالی مقام نے اپنے رفیق کو بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ انہوں نے 1 رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی۔ امام عالی مقام نے اپنے تمام عزیزوں کو، رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے عزیزو، میں تم سے بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ امام پاک، اس نازک وقت میں ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ ایسے وقت اگر آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا رسول فرمائے گا، تم نے اپنی جانوں کو میرے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا، میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ سنو، اگر تم نے حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے، پھر تم صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جہد کی آندھیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، ہم نے ان تمام مصائب کا خندۂ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مثل راہ بننا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں میں وہ صبر استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے
اور صبر و استقلال کا پہاڑ بن گئے۔ امام عالی مقام نے فرمایا اب تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت سے اٹھ کر اپنے مقام پر آ گئے۔ امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے۔ خواب میں سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں بیٹا۔ یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں، نیزے، بھالے، تیر کمار لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو یہ فرما کر امام حسین کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام عالی مقام اٹھے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر دعا کر رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی وہ کہیں ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہ دے، اے مولا اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، ظلم و جفا کی آندیاں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ عرض جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھی، یزیدی لشکر میں پھر للکارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کر امام عالی مقام کے خیمے پر چکر لگائے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کوئی ہمارا مقابلہ کوئی ہمارے مقابلے میں لڑنے والا؟ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ قدم اٹھایا کہ پہل کر دی۔ امام عالی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسائے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام عالی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے بھی مدافعت کے لیے جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام عالی مقام نے اجازت عطا فرما دی اور آپ کے رفقا کربلا میں اپنی بہادری شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے، اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام عالی مقام کے ایک ان کے 10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام عالی مقام کے ساتھی ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ عام عالی مقام نے اپنے رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے تیر بےبس ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام عالی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے تھے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے بھانجے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ آپ نے کہا، ہے کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والا؟
اولاد رسول پر ترس کھانے والا، آپ نے یہ اعلان جو فرمایا، اس اعلان سے حر بن یزید راہی جو تھا، اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پہ بہتاب و مضطرب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا،